السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کے ایک اور قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ فرید، تو نے اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہارے دونوں بازو اور باقی کی ٹانگ بھی توڑ دوں گا۔ زین نے فرید کا ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ فرید نے کراہتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ زین نے کہا، گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ فرید نے کہا، 6 نوکر اور 3 خواتین۔ زین نے کہا، سب نوکروں کو اپنے کمرے میں بلاؤ۔ زین نے اسی کمرے سے ایک مشین نکال لی۔ اس نے تمام نوکروں اور فرید کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ زین نے تمام نوکروں کو لا کر دیا اور اب اسے ان خواتین سے بھی نپٹنا تھا جو طاہر لاشاری کے ساتھ تھیں۔ اس نے کیمروں میں دیکھا ایک خاتون پول میں تیر رہی تھی۔ وہ ایک گورے رنگ کی عورت تھی اور اس کی عمر 35 سے 40 سال ہوگی۔ اس نے ایک نوکرانی کو باہر نکالا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا جو تیر رہی تھی۔ خادمہ اس کے ہاتھ میں مشین کی وجہ سے زین کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خاتون روزینہ تھی، وہ طاہر کی دوست تھی اور 2 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پھر اسے ایک اور خاتون ملی، وہ ایک کمرے میں تھی اور ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ اس کا نام ماریا ہے، طاہر کی ایک اور دوست ہے۔ ماریا کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے تیسری خاتون کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا تیسری خاتون نازی ہے، وہ 25 سال کی نوجوان لڑکی ہے اور طاہر کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ طاہر ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے ایک مشین رکھتا ہے۔ زین نے اب کمرے بند کر دیے اور ذخیرہ شدہ فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ان میں سے کسی بھی ایک کا چہرہ اسے نہیں دکھا تھا۔ زین نے سب سے پچھلے جا کر روزینہ کو پکڑا۔ اس نے اسے پول کے قریب ایک کمرے میں بند کر دیا۔ روزینہ نے تیرنے والے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر زین کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ ماریا بھی ایک آسان شکار تھی اور اس نے اسے کمرے کے باتھ روم میں بند کر دیا جہاں وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ طاہر کے کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر اور نازی سو رہے تھے۔ زین نے احتیاط سے طاہر کے تکیے کے نیچے سے اس کی مشین نکال کر خالی کر دی۔ پھر وہ بیڈ پر چڑھ گیا اور طاہر پر لات ماری۔ طاہر نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے چیخنے سے اس کے ساتھ سوئی ہوئی لڑکی کو خوف سے جگا دیا۔ طاہر حیران رہ گیا۔ اس نے زین کو اپنے سامنے دیکھا۔ زین نقاب پوش تھا۔ لڑکی نے اپنے جسم کو کمبل سے چھپانے کی کوشش کی۔ اچانک طاہر نے اپنی مشین نکالی اور زین پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر مشین تو خالی تھی۔ زین نے کہا، بہت ہو گیا ڈرامہ، تم اٹھو اور اپنے جسم کو مت چھپانا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ اٹھی۔ اس نے اسے باتھ روم میں بند کر کے طاہر کی طرف دیکھا جو اپنے درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا بنگلہ تھا اور طاہر کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زین کچھ دیر اسے مارتا رہا، پھر اسے لانچ کے کمرے میں لے آیا۔ وہ درد میں تھا۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ زین نے مسکرا کر کہا، سچ۔ اس نے کہا، کیا سچ؟ اس نے کہا، تمہارا اور شکیل دراب کا اصل رشتہ۔ طاہر نے بہت ٹارچر کے بعد بھی اسے نہیں بتایا۔ زین نے ذہنی اذیت میں تبدیلی ہونے کا سوچا کیونکہ جسمانی اذیت طاہر پر کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ طاہر کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور اس عورت کو باہر لے آیا۔ وہ اس سے زیادہ اس کی مشین سے ڈر رہی تھی اور اس نے پوچھا، تم اس کے ساتھ کتنے سالوں سے رہ رہی ہو اور یہ تمہارے ساتھ کتنی دیر تک چلتا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اس بار زین میں چیخنے والے انداز میں اپنا سوال دہرایا، 2 منٹ۔ اس نے مسکرا کر طاہر کے ہاتھ باندھ دیے اور طاہر کو بیڈ پر پٹخ دیا۔ پھر طاہر کے سامنے طاہر کی اس دوست لڑکی کے ساتھ وہی کچھ کرنے لگا جو طاہر بھی اس کے ساتھ سب سے چھپ کے کرتا تھا، اور سب کچھ کرنے کے بعد نازی کو دوبارہ باتھ روم میں بند کر دیا۔ اس نے کمرے کی تلاشی لی لیکن اسے اپنے فائدے میں کچھ نہ ملا۔ اس نے اب باہر جا کر ماریا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کے کمرے کے باتھ روم میں بند تھی۔ جب وہ اسے باہر لایا تو اس نے کہا، سنو، میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ لیکن میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں رہتی، میں یہاں مجبوری میں رہتی ہوں۔ وہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں۔ زین نے کچھ دیر سوچا اور کہا، میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو مجھے بلا شک مار دو تاکہ وہ سمجھیں کہ تم نے مجھے مارا ہے اور میں نے خودکشی نہیں کی۔ اس طرح وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زین چونک گیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں سچائی محسوس کی۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ تمہیں کیسے بلیک میل کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ان کے پاس ایک ویڈیو ہے۔ زین نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس ویڈیو کا پتہ لگا لیں گے، لیکن وہ ویڈیو کہاں ہے؟ میں نے طاہر کو بہت ٹارچر کیا لیکن وہ ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بولی، وہ اس کے بیڈ روم میں ماسٹر سیف میں ہوگا۔
اس نے کہا وہ ماسٹر سیف کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ اس کی الماری کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن کھولنا صرف وہ اور روزینہ جانتے ہیں۔ زین نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ زین اس لڑکی کو دوبارہ کمرے میں بند کر کے کمرے میں چلا گیا اور روزینہ کو اس کے کمرے سے باہر لے آیا جہاں اس نے اسے باندھ کر رکھا تھا۔ وہ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس نے اسے فرش پر پھینک دیا، اس کے کپڑے پھاڑ کر پھینک دیے۔ زین کو اس پر رحم نہ آیا اور اس لڑکی کو کہا کہ اگر تم نے ماسٹر سیف نہیں کھولا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ لڑکی ڈر گئی اور اس نے ماسٹر سیف کھول دی۔ زین نے بلیک میل کی تمام ویڈیوز جلا دیں۔ اسے ناہید نامی ٹیچر کا سروس کارڈ ملا۔ کارڈ ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول کا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اپنے ساتھ لیا، ویڈیو ٹیپ کو چلایا اور انیک کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے عابد اور انیک سے ناہید کے بارے میں دریافت کرنے کو کہا۔ انیک اور عابد ناہید کے بارے میں کچھ تلاش کرنے سے قاصر تھے۔ زین نے عابد سے اسے اسکول کی دیگر اساتذہ کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا جو اس وقت کام کر رہے تھے۔ جب ناہید کام کر رہی تھی انہیں ایک استانی ملی جس نے ناہید کے بارے میں بتایا۔ اس کے شوہر کا نام طاہر لاشاری تھا، لیکن سب سے دلچسپ حقیقت یہ تھی کہ وہ شکیل دراب کی ٹیچر تھی۔ جلدی انہیں پتہ چلا کہ ناہید سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ زین اور انیک سیالکوٹ چلے گئے۔ ناہید سیالکوٹ کی ایک پرتیش کالونی میں گمنام زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک بڑے گھر میں نوکر اور نوکرانی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ زین کو تجسس ہوا کہ اگر وہ طاہر لاشاری کی بیوی ہے تو سیالکوٹ میں کیوں رہتی ہے۔ وہ میڈیا والوں کا بھیس بدل کر ناہید کے گھر گئے۔ انہوں نے اس کی نوکری کے بارے میں انٹرویو کی اجازت مانگی۔ اگرچہ اس نے چند جوابات دیے لیکن اس نے زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ انیک اور زین واپس آ گئے، لیکن انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا جس کے لیے وہ ناہید کے گھر گئے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر میں 3 جاسوس کیمرے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے ایک کیمرہ گیٹ پر، دوسرا ڈرائنگ روم میں اور تیسرا اس کے بیڈ روم میں لگایا۔ اپنے چھپنے کی جگہ واپس آنے کے بعد انہوں نے کیمروں کو دیکھنا شروع کر دیا اور کسی بھی ایسی چیز کو دیکھنا شروع کر دیا جو ان کی مدد کر سکے۔ انہوں نے کیمروں پر مسلسل نظر رکھی۔ جب زین سوتا تو انیک دیکھتا اور جب انیک سوتا تو زین دیکھتا۔ رات میں زین نے ناہید کو اپنا لباس بدلتے ہوئے دیکھنے کا سنہری موقع ملا۔ ناہید ایک 38 سال کی خاتون تھی اور ان کا جسم فلمی اداکارہ سائمہ کے جیسے ملتا تھا۔ زین اور انیک 3 دن تک کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہ تو اسی رات کے بعد یہ سب روکنے والے تھے۔ زین کی باری تھی کہ وہ ناہید پر نظر رکھے، لیکن وہ کچھ دیر سو گیا اور پھر اچانک جاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ناہید کے روم میں کوئی اور شخص موجود ہے۔ ناہید اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے کمرے میں عیاشیاں کر رہی تھی۔ زین کو اچانک خیال آیا۔ اس نے گیٹ پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی، لیکن بڑی حیران کن بات تھی کہ گیٹ سے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت پرجوش تھا کہ آخر وہ آدمی کون تھا اور وہاں کیا کر رہا تھا، اور وہ اس بنگلے میں اندر داخل کہاں سے ہوا۔ کچھ دیر بعد جب اس آدمی کا منہ کیمرے کی طرف ہوا تو زین چونک گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ شکیل دراب تھا۔ اس نے اندر کے کیمروں کو چیک کیا اور فوٹیج کو ریوائنڈ کیا۔ ناہید نے فون پر کال ریسیو کی اور اس نے اپنے الماری کو کھولا۔ اندر ایک سیف تھا۔ اس نے چابی سے سیف کھولا، لیکن سیف کے بجائے پورا دروازہ کھلا اور شکیل دراب اندر داخل ہوا۔ زین نے وہ حصہ چلایا جب شکیل اور ناہید اپنے کمرے میں اپنی کارروائی میں مصروف تھے۔ جب وہ لوگ اپنی کارروائی سے فارغ ہوئے تو شکیل دراب واش روم میں چلے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو اس نے اپنے برابر کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کے بعد ناہید واش روم میں چلی گئی اور نہانے لگ گئی۔ ناہید جیسے ہی کمرے میں واپس آئی تو شکیل سے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ زین ان دونوں کی آواز بہت کلیئر سے سن رہا تھا۔ شکیل نے کھانا کھانے سے انکار کیا کیونکہ وہ جلدی جانا چاہتا تھا۔ ناہید نے کہا لاہور کیسا ہے؟ شکیل نے کہا اچھا نہیں، مجھے کاروبار میں نقصان ہوا۔ میری کنسٹرکشن کمپنی کی ظاہری مالک لالا نظام ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اس نے کہا میں نے اس کے بارے میں سنا، یہ ایک افسوسناک خبر تھی۔ اس نے کہا میں نے آنا نہیں تھا، میرے پاس میرا سر کھجانے کا وقت نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ یہ دن آپ کے حمل کے بہترین دن ہیں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ذرا مجھے اسے چھونے نہیں دے رہی ہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں چھونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس نے اسے پکڑا اور بوسہ دیا۔ اس نے کہا تمام بیویاں آپ جیسی نہیں ہوتی، وہ خاندانی بیوی ہے اور اس کا میری جائیداد اور کاروبار میں 60% حصہ ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں اشرے سے شادی کر رہا ہوں، وہ بولی مجھے پوچھنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن تمہاری محبت مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دیتی ہے کہ تم تیسری شادی کیوں کر رہے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تم سے صرف تمہارے جسم کے لیے شادی کی ہے؟ میں نے طاہر کو مجبور کیا
کہ وہ تمہیں طلاق دے اور پھر تم سے اس لیے شادی کی کیونکہ مجھے بچہ چاہیے تھا، لیکن تم اور زارا دونوں مجھے بچہ دینے میں ناکام رہی۔ تمہارے کئی معاملے میں سمجھتا ہوں کہ میں مہینے میں 1-2 بار تمہارے پاس آتا ہوں، لیکن میں نے اپنا پورا وقت اسے دیا، پھر بھی زارا بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے اپنی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وارث کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی، لیکن یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں، تم اور زارا سبھی زرخیز ہیں اور ہم بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی فطری وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہے۔ اس نے کہا، میں یہ باتیں جانتا ہوں، لیکن اب اس لڑکی کو کسی بھی قیمت پر میرے بستر پر آنا پڑے گا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ کچھ دیر بعد دراب اس خفیہ دروازے سے واپس چلا گیا جس سے وہ آیا تھا۔ زین کے پاس شکیل کو تباہ کرنے کے ثبوت موجود تھے، لیکن یہ صرف ایک وقتی دھچکا تھا اور اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دراب کے بارے میں بعد میں سوچے گا، لیکن پہلا نشانہ ناہید تھی۔ اس کی بھڑکتی جوانی نے زین کا دماغ گھما رکھا تھا۔ اگلے دن وہ پلمبر بن کر ناہید کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اسے پہچان لیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے پکڑ لیا اور اس کا فون نکال کر اس کی تصویر دکھائی جب وہ دراب کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کر وہ اچانک رک گئی۔ اس نے کہا، اگر آپ اسے کال کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ ویڈیو آپ کے ایڈریس کے ساتھ بہت سے لوگوں دیکھ سکیں گے۔ وہ اس سے ڈر گئی اور کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، بس میں تم سے اطمینان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے نوکروں کو سنبھال کر رخصت کرو۔ صرف مجھے اور تمہیں اگلے 2 گھنٹے اس گھر میں ہونا چاہیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے خوفزدہ نظروں کے میں ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں انہیں بھیجتی تو مجھے چلا جانا چاہیے، اور یاد رکھنا اگر میں تمہارے گھر سے 2 منٹ پہلے نکلوں تو گیٹ پر موجود کیمرہ کی نگرانی کرنے والے آدمی ان سب لوگوں کو بھیج دے گا۔ اگر میں 2 گھنٹے 30 منٹ بعد تمہارے گھر سے نکلا تو بھی وہ یہی عمل کرے گا۔ ہمارے پاس 2 گھنٹے اور 25 منٹ ہیں کیونکہ تم نے پہلے ہی 5 منٹ ضائع کر دیے ہیں۔ وہ باہر چلی گئی اور 2 منٹ بعد واپس آئی۔ زین کے کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس تھی۔ انی کی آواز آئی، باز سب نوکر گھر سے چلے گئے۔ زین نے کال بند کر دی اور کیمرہ بھی منقطع کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے بولی، کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اب آؤ ٹیچر ناہید، میں تو پہلے تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وہ بیٹھ کر بولی، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں اچھی پڑھی لکھی تھی اور میں نے اپنی کلاس میں طاہر لاشاری سے محبت کی شادی کی۔ زین نے روکتے ہوئے کہا، اچھا، کس کا نام لے لیا تم نے؟ اس دلال سے محبت کی، شادی کی؟ ظاہر ہے یہ تمہارے گھر کی مرضی کے خلاف ہوگی کیونکہ تمہارا نام ناہید بٹ ہے اور اس کا نام طاہر لاشاری ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے کہا اچھا تم نے مجھے کچھ برا وقت یاد دلایا، اس لیے میں تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، میری طرف اس طرح مت دیکھو، چلو ہم مزید فری ہو جائیں تاکہ ہم آزادانہ بات کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی قمیض کھولنے لگا اور بولا، اپنے کپڑے اتارو۔ وہ چلائی، کیا؟ ابھی کپڑے اتار دو ورنہ میں جا رہا ہوں، اور تم میرے گھر سے نکلنے کا مطلب جانتی ہو۔ ناہید الجھن اور مایوسی کا شکار تھی۔ ذہن نے کہا، اگر تم نے میرے قمیض کے بٹن بند کرنے سے پہلے کپڑے نہ اتارے تو میں چلا جاؤں گا اور اس کا مطلب تمہاری اور دراب کی تباہی ہوگی۔ یہ کہہ کر زین اپنی قمیض کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس نے آدھے بٹن بند کیے تھے کہ ناہید نے زین کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے کپڑے آہستہ آہستہ اتارنے لگی، جس کے بعد زین نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور کہا، اب کہانی وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے چھوڑا تھا۔ ناہید نے کہا، طاہر ایک فیکٹری میں اسسٹنٹ مینیجر تھا اور ہم مالی طور پر مستحکم تھے، لیکن اسے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا تھا اور میں نے محسوس کیا اس کی ماں اور بہنیں ہمیشہ مجھے تانے دیتی تھی کیونکہ میں دل کھول کر پیسے خرچ کرتی تھی۔